میں ہوں ولیم ڈارسٹ۔ ہمیں بعض اوقات ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں رد عمل کے لیے زیادہ وقت نہیں ہوتا۔ اس بات کو کتاب شروع کے 10 ٹن سنگلز میں چوتھے باب سلپس میں فیلڈنگ کے دوران بالر کے بازو پر نگاہ رکھنا کے اصول سے سکھایا گیا ہے۔ آج ہمارے ساتھ سر ویو رچرڈز اور کتاب کے مصنف سیم تھیمانایاگا موجود ہیں۔ ہم اسی موضوع پر بات کریں گے کہ زندگی میں پیش آنے والے غیر متوقع حالات سے کیسے پیش آئیں۔ پھر بتائیے کہ ہمیں کرکٹ کے گیم میں غیر متوقع حالات اور یا غیر متوقع چیزوں کا کیسے سامنا کرنا چاہیے۔ کرکٹ میں آپ کو انتہائی ہوشیاری سے آگے کی سوچ رکھنی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے سامنے ایسا بالر ہے جو تیزی سے دوڑ رہا ہے اور جو بال کو 100 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے پھینک سکتا ہے۔ ایسی بال بہت تیزی سے آتی ہے، لہٰذا آپ کے پاس رد عمل کے لیے بہتر حکمت عملی ہونی چاہیے۔ مطلب یہ کہ آپ کو چوکس رہنا ہے۔ بلا شبہ آپ کو بالر کے دوڑنے کے انداز سے زیادہ اس کے ہاتھ پر چھوٹی سی بال پر توجہ دینی چاہیے جو بلے پر ٹکرانے کے بعد آپ کو گہری چوٹ دے سکتی ہے اور یہ آپ کو بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے جتنا ممکن ہو بال پر قریب سے نظر جمائے رکھیں، یقیناً آپ کو بڑے نتائج حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ جیسے ہی بلے باز کریز پر پہنچتا ہے اس سے قطع نظر کہ بالر کے دوڑنے کا انداز اچھا ہے یا نہیں، بلکہ ضرورت یہ بات ہے کہ آپ بالر کے ہاتھ میں چھوٹی سی لال رنگ کی چیز پر دھیان دیں جو آپ کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ اس سے آپ کی ہڈی پسلی ٹوٹ سکتی ہے اور اس سے خون میں لت پت ہو سکتے ہیں۔ بال پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ آپ نے کہا کہ آپ نے کرکٹ کے اصول کا زندگی پر اطلاق کر کے ہم سب سیکھا، تو پھر ہمیں کوئی یادگار واقعہ تو سنائیں۔ ہاں، جب میں 10 سال کا تھا اور میں اپنا پہلا میچ کھیلنے گیا، میں سلپس میں فیلڈنگ کر رہا تھا تو سروس میں نے 3 کیچز چھوڑ دیے۔ میرے والد آرمی میں تھے اور میرا میچ دیکھ نہیں پائے تھے۔ شام میں ان کا فون آیا تو مجھ سے پوچھا تم کیسا کھیلے؟ میں نے کہا ابا نہیں، میں نے 3 کیچز چھوڑ دیے۔ انہوں نے کہا اوہو، اور میں سمجھ گیا کہ وہ مایوس ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے سمجھایا کہ بیٹے، صرف بلے پر نگاہ رکھنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ بالر کے بازو پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ ہم سرویف کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ بال کو دور سے تاڑ لیتے تھے اور بال ان کو فٹ بال کی طرح دکھتی تھی۔ وہ دنیا میں کامیاب بلے باز ثابت ہوئے۔ دراصل بیٹنگ کے لیے بھی یہ اصول بڑا ہی اہم ہے۔ میرے والد نے مجھے ایک اور بات بتائی کہ سلپ فیلڈرز کے لیے صرف بلے پر نگاہ رکھنا کافی نہیں ہوتا، بالر کے بازو پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ اور جیسے ہی میں نے بالر کے بازو پر نگاہ رکھنی شروع کی، میں کیچ پکڑنے لگا، کیونکہ میں نے بال کو تکنا شروع کر دیا تھا۔ کرکٹ کے اس اصول کا زندگی میں کیسے اطلاق ہوتا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ایک دم نہیں ہو جاتی۔ ہم حالات کو بدلتے دیکھتے ہیں، لیکن ان کے لیے ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ میں آج نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دوستو، اپنے ارد گرد کے حالات اور چیزوں پر دھیان رکھو، بلکہ میں اپنے بچوں کو بھی حالات سے باخبر رہنے کی تلقین کرتا ہوں کہ وہ جہاں بھی جائیں اور جو کام کریں اس پر خاص دھیان دیں تاکہ ہر صورتحال کا مقابلہ کر سکیں، کیونکہ زندگی میں ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے اور ہمیں اسی کی کھوج میں رہنا ہے۔ سرویف، میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد کی یہ نصیحت کرکٹ اور کامیاب زندگی کے لیے بڑی کارآمد ہے۔ اور شاید انہی 3 کیچ کے چھوڑے جانے کی وجہ سے آپ نے کامیابی کا راز پایا۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے والد واقعی بہت مایوس ہوئے ہوں گے کہ 3 کیچ چھوڑنے والا ان کے گھر میں کیوں رہ رہا ہے۔ کچھ دیر کے لیے تو بے گھر ہوئے تھے نا۔ لیکن بعد میں کیچ پکڑنے لگا۔ میں مان سکتا میں آج بھی سب کو بتاتا ہوں کیونکہ یہ زبردست بات ہے۔ کیا آپ کی زندگی میں ایسے اشارے موجود ہیں جن پر شروع میں توجہ دے کر آپ برے انجام سے بچ سکتے ہیں؟ اس بات کی تسلی کر لیں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ درست ہے۔ زندگی کے کھیل پر توجہ دیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ زندگی کے کن معاملات میں بالر کے بازو پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے؟ یعنی جن لوگوں سے آپ پیار کرتے ہیں، آپ کی نوکری اور آپ کے درپیش حالات۔ توجہ دینے کی مشق کریں تاکہ دوبارہ غیر متوقع حالات میں نہ پھنس جائیں۔ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے شکریہ۔ اپنی کتاب حاصل کرنے کے لیے دیے گئے لنک پر رابطہ کیجیے اور حاصل کیجیے اپنی کتاب۔ میں ہوں ولیم ڈارسٹ۔ اپنی زندگی میں جیت کو تلاش کرنے کی منصوبہ بندی کریں۔ شکریہ۔